ابیوس، جب ہم ابیوس کا نام لیتے ہیں یا ابیوس کی بات کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں ایک ہی چیز آتی ہے، وہ فزیکل ابیوس، ماں باپ کا بچوں کو مارنا یا بیوی یا شوہر کا اپنے اسپاؤس پہ تشدد کرنا۔ لیکن ایک اور ابیوس کی قسم ہے جو ہے ایموشنل ابیوس۔ ایز این ایجوکیشنل سائیکالوجسٹ جب ہم ابیوس کی بات کرتے ہیں تو دونوں طرح کی ابیوس ہمارے معاشرے میں کامن ہے۔ ایک تو فزیکل ابیوس اور اس سے بھی زیادہ کامن ہے ایموشنل ابیوس۔ اب ایموشنل ابیوس ہوتا کیا ہے؟ ایموشنل ابیوس کسی کے ساتھ بد سلوکی کرنا یا اپنے لفظوں سے کسی کو برا فیل کروانا یا تشدد کا کسی کو شکار کرنا۔ اب یہ تشدد فزیکلی نہیں ہے، لیکن آپ اپنی زبان سے ایسی کوئی بات کہہ دیں یا ایسا کوئی ٹونٹ مار دیں جس سے سامنے والے بندے کو برا فیل ہو، جس سے اس کا ایموشنل ڈیمیج شروع ہو جائے۔ اب یہ چیزیں ہماری سوسائٹی میں اتنی کامن ہیں کہ ہم اس چیز کو ریئلائز یا آئیڈینٹیفائی کر ہی نہیں پاتے کہ ایموشنل ابیوز ہے کیا اور اس کے کانسیکوینسز کیا نکل سکتے ہیں، اور ہم کیسے اپنے آس پاس کے لوگوں کو، اسپیشلی اپنے بچوں کو یا اپنے پارٹنر یا اسپاؤس کو اس ابیوز کا شکار کر رہے ہیں۔ میں جب بچوں کی کاؤنسلنگ کرتی ہوں تو اس میں ایک چیز بہت زیادہ کامن ہے کہ وہ بچے اپنے پیرنٹس کی شکایت لے کر آتے ہیں کہ وہ ہم پہ ٹرسٹ نہیں کرتے۔ اب جب بچے یہ کہتے ہیں کہ وہ ہم پہ ٹرسٹ نہیں کرتے، اور جب میں بچوں سے بات کر کے پوچھتی ہوں کہ ایسی کس چیز سے انہیں لگتا ہے کہ ان کے پیرنٹس ان پہ ٹرسٹ نہیں کرتے، تو وہ مجھے کچھ جملے بتاتے ہیں، اور ان جملوں سے یہ آئیڈینٹیفائی کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے کہ پیرنٹس ان کو گیس لائٹ کر رہے ہیں۔ گیس لائٹ، جیسے میں نے پہلے مینشن کیا ہے، ایک طرح کی ایموشنل ابیوز ہے۔ بظاہر تو آپ کسی کو ہاتھوں سے تکلیف نہیں پہنچا رہے، لیکن آپ کی زبان ہی کسی کو تکلیف پہنچانے کے لیے کافی ہے یا باعث بنتی ہے۔ پیرنٹس اکثر اپنے بچوں سے کہتے ہیں کہ تم سے تو یہ نہیں ہو پائے گا، یا ٹونٹ میں یا طنزیہ انداز میں کہہ دیتے ہیں کہ تم کب سے ایسا کرنے لگے، یا تم کب سے اتنے قابل ہو گئے کہ ایسا کرو گے۔ جیسے میرا ایک اسٹوڈنٹ ہے، وہ پڑھنے میں بہت اچھا ہے، لیکن اس کے پیرنٹس اس کو گیس لائٹ اس طرح سے کرتے ہیں کہ اس کی فرسٹ پوزیشن آتی ہے کلاس میں، اور اسے گھر پہ جب وہ رپورٹ کارڈ یا ریزلٹ لے کر جاتا ہے تو پیرنٹس کہتے ہیں کلاس میں باقی کے بچے فیل ہو گئے ہوں گے، اس لیے تمہاری فرسٹ پوزیشن آ گئی۔ اب اس اسٹیٹمنٹ سے ہم کس طرح سے چیزوں کو کمپریہینڈ کر سکتے ہیں کہ پیرنٹس تو اس کو گیس لائٹ کر رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کو اپنی کیپیبلٹی اور ایبلٹی میں شک میں مبتلا کر رہے ہیں۔ بچے کو یہ احساس دلا رہے ہیں کہ اس میں ایسی کوئی قابلیت نہیں ہے، دوسرے بچے اس کمپٹیشن کا حصہ نہیں بن پائے یا اس کمپٹیشن کو بہتر طریقے سے کر نہیں پائے جو ہمارے یہاں پہ ایکیڈیمکس کا ایک پریشر اور کمپٹیشن ہے، اور بچے کو یہ احساس دلاتے ہیں کہ تم میں کوئی ایسی خاص بات نہیں ہے یا قابلیت نہیں ہے، دوسرے بچے نہیں کر پائے اس لیے تم کلاس میں فرسٹ آ گئے۔ آپ میں سے شاید کسی نے یہ مووی دیکھی ہو، انگلش ونگلش، جس میں شری دیوی ایک ہاؤس وائف کا کردار ادا کرتی ہے، اور اس کا ہسبینڈ ایک پارٹی میں یا گیدرنگ میں بولتا ہے کہ اس کو تو صرف لڈو ہی بنانے آتے ہیں۔ اب اس کا یہ جملہ بظاہر تو بڑا کامن ہے اور ہارم لیس لگتا ہے، لیکن یہ گیس لائٹ ہے۔ جب آپ اپنے سامنے والے بندے کو یا اپنے ساتھ رہنے والے بندے کو شک میں مبتلا کر دیں اپنی کیپیبلٹی اور ایبلٹی کو لے کے، دیٹس گیس لائٹ۔ اب اس صورت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ایک چیز جو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ لوگ ایسا کرتے کیوں ہیں۔ تو لوگ گیس لائٹ اس لیے کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے اپنے پیرنٹس کے ساتھ یا اسپاؤس کے ساتھ یا اپنے گھر میں سملر پیٹرن دیکھا ہوتا ہے۔ ان کے پیرنٹس ان کو گیس لائٹ کرتے ہیں، اسی وجہ سے یہ چیز ایکسیپٹیبل سمجھتے ہیں پیرنٹس، اور وہ آگے اپنے بچے کے ساتھ کرتے ہیں۔ دوسرا، ہمارے یہاں پر کنٹرول اور اتھارٹی کی ایک جنگ ہے یا ایک اسٹرگل ہے۔ لوگ ایک دوسرے کو کنٹرول یا اتھارٹی دکھانا چاہتے ہیں اپنے ورڈ سے کنٹرول کرنے کی انہیں کوشش کر کے۔ ایک یہ وجہ ہے گیس لائٹ کرنے کی، اور دوسرا یہ کہ اویئرنیس نہ ہونا کہ گیس لائٹ ہے کیا اور اس کے کیا کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں۔ جب ہم کسی بچے کو یا اپنے پارٹنر کو گیس لائٹ کرتے ہیں تو اس کا یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ وہ بچہ یا وہ پرسن ہماری رسپیکٹ کرنا چھوڑ دیتا ہے، اس کا اوپینین ہمارے لیے کوئی میٹر نہیں رکھتا، کیونکہ ایز اے ہیومن ہم یہ چیز ریئلائز کر لیتے ہیں کہ اگر کوئی ہمیں تکلیف پہنچاتا ہے ہم اس سے ڈسٹینس کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو جب پیرنٹس یا اسپاؤس گیس لائٹ کرتے ہیں تو بچے یا لائف پارٹنر ڈسٹینس کرنا شروع کر دیتے ہیں اپنے آپ کو ایسے لوگوں سے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی گیس لائٹ ہو رہا ہے اور اس کو کوئی ہیلپ نہیں مل سکتی، ہیلپ ان سینس میں کہ ہمارے یہاں پہ تھیراپی کا اتنا زیادہ رجحان نہیں ہے، لیکن اگر آپ لو فیل کرتے ہیں اپنی ایبلٹی اور کیپیبلٹی میں، اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ میں سے کوئی خاص بات نہیں ہے، آپ رسک لیتے ہوئے ڈرتے ہیں، پبلک اسپیکنگ کرتے ہوئے ڈرتے ہیں، کسی ایگزام یا ڈگری کو پرسوے کرتے ہوئے ڈرتے ہیں، یا ہاؤس وائف کسی بزنس کو کرنے سے یا کوئی اسٹیپ لینے سے ڈرتی ہیں، تو ہمارے یہاں پر تھیراپی کا کانسیپٹ نہیں ہے۔ تھیراپی ول ریئلی ہیلپ یو ٹو انڈرسٹینڈ کہ آپ نے اس ابیوز سے یا اس گیس لائٹ سے خود کو کیسے بچانا ہے۔
आपने करना ये है कि सबसे पहले तो आप खुद को पहचानें, अपने आप को आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है। आइडेंटिफाई करने से मुराद ये है कि अपनी कैपेबिलिटी और अपने पोटेंशियल को आप पहचानें कि आप कौन है। क्योंकि जब हम खुद को या अपनी ज़ात को पहचान लेते हैं तो चाहे हमारे आसपास के लोग हमें जो भी बोलें, हमें वो बॉदर नहीं करता। हम थिक स्किन बन जाते हैं, यानी कि किसी दूसरे के ओपिनियन या बात हमें मैटर नहीं करती है। दूसरी चीज़, मेडिटेट करें, अफर्मेट करें, अपने आप को बताएं कि इट्स नॉट योर फॉल्ट बट देयर फॉल्ट। तो आपने मेडिटेट करना है, अफर्मेट करना है। अपने लिए कोई अच्छी हॉबी या स्किल ढूंढें जिससे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस या आपकी सेल्फ इस्टीम बूस्ट हो, आपकी अपनी काबिलियत पे एतमाद बहाल हो। तो ये 3 चीज़ें हैं जो आपने सिंपली करनी है अपने आप को सेन या अपने आप को गैस लाइट के असर से बचाने के लिए। वरना जो लोग गैस लाइट का शिकार होते हैं वो अपनी फ्रस्ट्रेशन किसी और पे निकालते हैं। जैसे बच्चे क्लास में या स्कूल में अपने पेरेंट्स के कहे हुए लफ्ज़ की फ्रस्ट्रेशन दूसरों को मार पीट करके या अब्यूज़ करके या बुली करके निकाल रहे होते हैं। तो लेट्स ब्रेक द चेन। ये वीडियो उन लोगों के साथ शेयर करें जिनको आपको लगता है कि वो गैस लाइट का शिकार हैं या जो पेरेंट या स्पाउस एक दूसरे को गैस लाइट कर रहे हैं। थैंक यू सो मच।